حوالہ کا کاروبار کیا ہے؟ یہ کب شروع ہوا اور یہ کاروبار کتنا وسیع ہے اور اس کاروبار سے کون کون متاثر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ذیشان۔ رقم کو دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانا اور وہ بھی اسے اپنی جگہ سے منتقل کیے بغیر، اس کے لیے نہ تو بینکوں کی اور نہ ہی کرنسی ایکسچینج کی ضرورت ہے، نہ کوئی فارم بھرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس میں ایک تو رقم بھیجنے والا اور دوسرا جس کے پاس رقم پہنچنی ہے، اور درمیان میں کم از کم دو اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ ثالث یا مڈل مین کہہ سکتے ہیں۔ یہ حوالے کا کاروبار ہے جو روایتی بینکاری نظام کی آمد سے بہت پہلے سے موجود تھا۔ رقوم کی منتقلی میں آسانی اور اس میں شامل لوگوں کو دستیاب بہت سے فوائد کی وجہ سے یہ کاروبار صدیوں سے جاری ہے۔ اس کے ذریعے لاکھوں ڈالر دنیا بھر میں ادھر سے ادھر منتقل کیے جا سکتے ہیں، اس علم کے بغیر کہ رقم کتنی ہے اور اسے کون کنٹرول کر رہا ہے۔ رقم کو دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں غیر قانونی طور پر منتقلی کا نام ہی حوالہ ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار ایجنٹ یا مڈل مین کا ہوتا ہے، جسے ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ مڈل مین شاذ و نادر ہی کسی لین دین کا ریکارڈ چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ معلوم کرنے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ رقم حوالہ کے ذریعے کہاں سے نکل کر کہاں پہنچ رہی ہے، اور اس کا استعمال ممکنہ طور پر منی لانڈرنگ، منشیات کی اسمگلنگ اور انتہا پسند تنظیموں کی مالی معاونت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میڈرڈ کی یونیورسٹی میں بین الاقوامی مطالعات کے پروفیسر البرٹو پریگو نے BBC کو بتایا کہ اگرچہ حوالہ خود ان سرگرمیوں سے منسلک نہیں، لیکن یہ غلط مقاصد کے حصول کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ خلیج فارس، مشرقی افریقہ، جنوبی افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ حوالے کا کاروبار بینکنگ نظام کے بالکل متوازی ہے۔ اسے ایک روایتی اور غیر رسمی طریقہ کار کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو کسی دوسرے بینکنگ نظام کے متوازی چلتا ہے، اور اس کی اہمیت مڈل مین کے اعتماد پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر نیو یارک سے کوئی شخص بینک اکاؤنٹ کھولے بغیر ہی اسلام آباد رقم بھیج سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے مقامی مڈل مین سے رجوع کر کے اسے ڈالر میں رقم اور پاس ورڈ دینا ہوتا ہے جس پر پیسے بھیجنے والے اور وصول کرنے والے دونوں متفق ہوں، یعنی ان دونوں کے علاوہ یہ پاس ورڈ اب بیچ والے افراد کو بھی معلوم ہے۔ اب مقامی مڈل مین پاکستان کے دارالحکومت میں موجود مڈل مین سے رابطہ کرتا ہے اور اسے رقم اور پاس ورڈ بتاتا ہے۔ یہ دوسرا مڈل مین پاکستانی روپوں میں اتنی ہی رقم اس شخص کو دیتا ہے جہاں پیسے پہنچانے تھے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رقم صحیح شخص تک پہنچے، اور اس کے لیے وہ پاس ورڈ پوچھتا ہے۔ یہ سارا عمل صرف چند گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے، اور مڈل مین ایک چھوٹی سی رقم بطور کمیشن لیتا ہے۔ یہ حوالہ کہاں سے آیا؟ یہ واضح نہیں کہ حوالہ کب شروع ہوا، لیکن کچھ لوگ اس کا تعلق 8ویں صدی میں شاہراہ ریشم کے تعلق سے ہندوستان سے جوڑتے ہیں۔ شاہراہ ریشم قدیم زمانے میں چین سے باقی دنیا کا تجارتی راستہ کہلاتا تھا۔ ریشم کی تجارت 200 سال قبل مسیح اور دوسری صدی قبل مسیح کے درمیان ہان خاندان کے دور میں پروان چڑھی۔ اس سے پہلے شاہراہ ریشم کے قافلے چینی سلطنت کے شمالی سرے سے مغرب کی طرف جاتے تھے، لیکن پھر وسطی ایشیا کے قبائل سے رابطہ ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ راستہ چین، وسطی ایشیا، شمالی ہند، موجودہ ایران، عراق اور شام سے ہوتا ہوا روم پہنچا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس راستے پر نہ صرف ریشم کی تجارت ہوتی تھی، بلکہ اس سے وابستہ تمام لوگ اپنی مصنوعات کی تجارت اسی راستے سے کیا کرتے تھے۔ لیکن شاہراہ ریشم پر اکثر چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں بھی ہوتی تھیں۔
اس لیے انڈین عرب اور مسلمان تاجروں نے اپنے منافع کے تحفظ کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ تاجروں نے ایک پاسورڈ استعمال کیا جو کوئی چیز، لفظ یا اشارہ ہوتا تھا، اور اسی طرح کی چیزیں، لفظ یا پاسورڈ وصول کنندہ کو ظاہر کرنا ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ رقم یا سامان کا لین دین صحیح ہاتھوں تک ہوا ہے۔ یہ نظام کتنا پرانا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں پہلا بینک آف ہندوستان تھا جو 18ویں صدی میں کولکتہ میں قائم ہوا تھا۔ آج دنیا جس رفتار سے ٹیکنالوجی کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے، اسی آسانی کے ساتھ حوالے کا کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ آج فوری پیغام رسانی کے ایپ کے ذریعے پاسورڈ کی جگہ کوڈ بھیجے جاتے ہیں، لہٰذا مڈل مین اپنی کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر اسے بہت آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لین دین خفیہ طور پر کیوں کیے جاتے ہیں؟ پروفیسر البرٹو کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ پیسے اعلانیہ یعنی مکمل طور پر جائز نہیں ہوتے۔ بعض اوقات صارف یعنی ٹیکس ادا کرنے سے بچنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کمیشن کم سے کم ہو۔ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص روایتی طریقے سے کسی دوسرے ملک میں واقع اپنے خاندان کو امریکہ سے رقم بھیجتا ہے تو اس کے لیے اسے کئی مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ بینکنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مخصوص رقم ہونی چاہیے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، اور آپ کو کچھ دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کی شناخت اور وہاں آپ کی قانونی حیثیت وغیرہ۔ دوسری رقم کی منتقلی کی خدمات بین الاقوامی لین دین کے لیے آپ سے 20% تک کمیشن وصول کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ ہو، صارف کو کئی ضابطوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ منی لانڈرنگ جیسی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ لیکن حوالہ میں اس طرح کی بہت سی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ پروفیسر البرٹو کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ مؤثر طریقہ کار ہے کیونکہ رقم وصول کنندہ تک نسبتاً جلدی پہنچ جاتی ہے اور کمیشن کم سے کم ادا کرنا پڑتا ہے۔ مڈل مین کے لیے اس کا بہت اچھا نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے جتنے زیادہ رابطے ہوں گے آپ کا کاروبار اتنا ہی اچھا چلے گا، لہٰذا آپ بہت کم چارج کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مڈل مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ پہلے سود خوری کا رواج کم تھا اور مڈل مین کے لیے بہت زیادہ پیسہ کمانا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نظام مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں زیادہ پھیل گیا۔ مغربی ممالک میں بینکنگ لین دین تو ہے لیکن وہاں سخت نگرانی اور کنٹرول ہے۔ پروفیسر کا اور کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر لوگ بینکوں کے مقابلے میں ان مڈل مین پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ یہ مڈل مین کا خاندانی اور آبائی کاروبار ہوتا ہے جسے وہ بینکوں سے زیادہ قابل اعتماد مانتے ہیں۔ جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ میں جنوبی ایشیا کے قانونی طریق کے شعبے کی کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ ماضی میں حوالہ اور اس طرح کے ہنڈی کاروبار بہت زیادہ مشہور تھے اور آج اس کی تفہیم بدل گئی ہے کیونکہ جدید بینکنگ اس کام کے طریقے مختلف ہیں۔ حوالہ کا کاروبار کتنا وسیع ہے؟ روایتی حوالہ کا نظام سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیسے کا لین دین کون کر رہا ہے اور یہ بات حکومت یا بین الاقوامی اداروں کی گرفت سے باہر رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لین دین کا بہت کم یا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا جو کہ ان پیسوں کی ہیرا پھیری کا پتہ لگانے میں رکاوٹ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نیو یارک میں 9/11 کے حملوں کے بعد دہشت گردوں کو بھی ان غیر قانونی روایتی طریقوں سے مالی اعانت فراہم کی گئی۔ نئے اور سخت قوانین کے نفاذ کے ساتھ اب نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں چند ہزار ڈالر کے بین الاقوامی لین دین اور وہ بھی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ 9/11 حملوں کے بعد امریکہ حوالہ کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ممکنہ ذرائع کے طور پر دیکھتا ہے۔ مارٹن کہتی ہیں کہ حوالہ اور دیگر غیر روایتی طریقے کئی برسوں سے منی لانڈرنگ اور سیاسی بدعنوانی سے لے کر انسانی اعضاء کی اسمگلنگ تک کئی مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ سن 2018 میں
آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ دبئی میں بڑی تعداد میں غیر ملکی کارکنان اپنے خاندانوں کو انڈیا، فلپائن جیسے ممالک میں حوالہ جیسے غیر روایتی نظام کو استعمال کرتے ہوئے رقم بھیج رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ رقم 240 کروڑ سے زیادہ ہے۔ فروری 2016 میں امریکی ڈرگ انفورسمنٹ آفس یعنی DEA نے کولمبیا اور حزب اللہ تنظیم کے درمیان یورپ کے ذریعے منی لانڈرنگ اور منشیات کی سمگلنگ کے روابط کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ذریعے لاکھوں یورو رقم اور کثیر مالیت کی منشیات کی تجارت ہوئی ہے۔ DEA کی دستاویزات کے مطابق لاکھوں ڈالر کی مالیت کی منشیات لبنان کے راستے مشرق وسطیٰ پہنچائی گئی ہیں اور بدلے میں حوالہ کے ذریعے یورو میں رقم کولمبیا بھیجی گئی۔ مشرقی افریقہ بالخصوص صومالیہ میں اسلحہ سمگلر لاکھوں ڈالر ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے حوالہ کا استعمال کرتے ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق ترقی پذیر ممالک کے ایسے تارکین وطن مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو حوالہ کے ذریعے اپنے خاندانوں کی مدد کے لیے رقم بھیجتے ہیں۔ کووڈ-19 وبا کے اثرات کے باوجود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والی ممالک میں بھیجے جانے والی رقم 2020 میں 400 ارب روپے کے لگ بھگ تھی۔ یہ رقم سن 2019 کے مقابلے میں صرف 1.6% کم ہے۔ 2019 میں یہ تعداد 406.31 کھرب روپے تھی۔ بہرحال امریکی بینک نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ ترسیلات زر کا اصل سائز جو روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں سے پہنچایا جاتا ہے سرکاری اعداد و شمار سے بہت زیادہ ہے۔ معیشت میں ممکنہ عالمی بحالی کے ساتھ توقع کی جا رہی ہے کہ 2021-22-23 میں روایتی اور غیر روایتی طریقوں کے ذریعے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو حوالہ کے ذریعے بھیجے جانے والی رقم کی مقدار اور بھی بڑھ جائے گی۔ ہماری ایک پہلے ہی ویڈیو منی لانڈرنگ کے ٹاپک سے ہمارے ہی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔